یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 14th ایپیسوڈ ہے، آج 14ویں ٹیم ہمیں ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے۔ آج دو ایسی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے کہ جو فائنل تک پہنچ چکی ہیں، فائنل جیت بھی چکی ہیں۔ جی ہاں، کراچی اور سرگودا۔ یقیناً وہ اسلامی بھائی تو نہیں جو فائنل جیتے تھے، مگر شہر وہی ہیں، شہروں کے نام وہی ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ بڑا کمال کا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے کراچی کی ایک ٹیم پہلے ہی ذہنی آزمائش کے مقابلوں سے باہر ہو چکی ہے۔ کیا یہ کراچی کی ٹیم آگے کی طرف کوچ کرے گی یا یہ بھی مقابلے سے پیچھے رہ جائے گی؟ دیکھنا ہے کہ آج کیسی تیاری کر کے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا۔ میری گزارش ہے کراچی اور سرگودا کے اسلامی بھائی تشریف لائیں۔ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ یہ دائیں طرف کراچی کے اسلامی بھائی ہیں، میرے بائیں طرف سرگودا کے اسلامی بھائی ہیں۔ ان سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے، ان کے آڈیشن کی بھی جھلکیاں دیکھیں گے۔ مگر کل ایک مقابلہ ہوا جس میں صرف 1 نمبر کے فرق سے پشاور والے آگے بڑھ گئے۔ کیسا مقابلہ تھا، کس کے ساتھ تھا، آئیے کچھ جھلکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 13واں سلسلہ ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی کس چیز کو دیکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں چھڑکا نمک، وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا۔ دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 30 نمبر گجرات کے ہیں، 36 نمبر پشاور کے ہیں، 6 نمبر کا فرق ہے اور آخری سیگمنٹ ہے۔ اگر گجرات والوں نے مقابلے میں واپس آنا ہے تو بڑی کوشش کرنی ہوگی۔ مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں۔ صحیح۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ صحیح۔ احرام کی حالت میں جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا حرام ہے۔ صحیح۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ غلط۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ صحیح۔ اللہ اکبر، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے سفر مگر اکیلے میں سارے نمبر حاصل کیے، صرف 1 نمبر کے فرق سے کوئی عبارت پوری سنا دیتے، جو غلطیاں ہوئی وہ نہ کرتے تو آج گجرات والے آگے ہوتے۔ لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ پشاور کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے اور گجرات والوں کو پھر موقع ملے گا۔ اتنا کلوز جا کر مقابلہ ختم ہوگا یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ اس ذہنی آزمائش میں بہت سارے اپ سیٹ ہوئے ہیں ناظرین۔ بڑے شہروں کی ٹیمیں جو بڑا نام رکھتی ہیں، بڑی تیاری کر کے آتی ہیں، مگر اس بار کئی شہر والے، اہم شہر والی ٹیمیں باہر ہوئیں، اور جس کو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہاں کی ٹیم کچھ کمزور ہوا کرتی ہے، مگر ان بچوں نے کمال کیا اور وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ مگر ابھی مقابلہ باقی ہے کیونکہ یہ فرسٹ راؤنڈ چل رہا ہے۔ اس بدھ تک انشاءاللہ یہ فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، 16 ٹیمیں سلیکٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب مقابلے انشاءاللہ ہوں گے تو وہ ناک آؤٹ بیسس ہوں گے۔ 16 میں سے 8 ٹیمیں نکلیں گی۔ ہر مقابلے میں ایک ٹیم ہم سے جدا ہوگی اور ایک ٹیم آگے جائے گی، اور پھر 8 میں سے 4 ٹیمیں، ان چاروں کا سیمی فائنل ہوگا اور پھر 2 ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار سیزن 14 ذہنی آزمائش کے فائنل میں کون سی 2 ٹیمیں گجرانوالہ میں ہونے والے فائنل میں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یاد رہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر ہفتے ہی ہمارے سیگمنٹس میں تبدیلی لائیں تاکہ مزید دلچسپی بڑھے، مزید خوبصورتی آئے اور مزید معلومات ملے۔ ہم نے کل سے الحمدللہ کچھ نئے سیگمنٹس بھی شامل کیے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دائیں طرف کراچی والے ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ساجد اطاری بن محمد ارشاد اطاری، میرا تعلق ملتان شریف
اور جامعۃ المدینہ کے طالب علم درجہ سادسہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ضیاء الدین ولد محمد مبین اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ درجہ خامسہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں بیسیکلی جو ہے بی ایس کیمسٹری کر رہا ہوں یونیورسٹی سے۔ ٹھیک ہے جناب، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں، بی ایس کیمسٹری کرنے والے بھی طالب علم ہیں۔ کیسے بیٹا آپ کا ذہن کیسے بن گیا؟ آپ تو بی ایس کیمسٹری کر رہے ہیں، ذہنی آزمائش کا ذہن کیسے بن گیا؟ بس گھر والے دیکھتے تھے تو بچپن سے شوق تھا، انشاءاللہ تو سلیکٹ ہو گیا بس۔ اچھا، تیاری کر کے آئے تھے آڈیشن کے اندر؟ نہیں، بس جو ہے لاسٹ ڈے پہ نصاب ملا تھا۔ اچھا، ایک ہی دن میں تیاری کی اور سلیکٹ بھی ہو گئے؟ جی جی۔ اب یہاں تیاری بھی کل نہیں ملا نصاب؟ نہیں۔ اچھا، اس کی تیاری تو ہے نا؟ جی جی چلیں جناب، آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ کراچی والے سلیکٹ ہوئے تھے تو کیسے ہوئے تھے؟ عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں، مختلف اداروں سے آئے ہیں، مختلف شعبہ جات سے آئے ہیں، ہر قسم کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے ہم نے 6 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دعا میں رونے سے متعلق مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں دعا میں رونے کی کوشش کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک ہوتی ہے۔ سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ سترے کی مقدار 1 ہاتھ اور موٹائی جو ہے نا انگل برابر موٹائی ہونی چاہیے۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ آئیے چلتے سرگودا والوں کے پاس اور ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ بکر میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میری سلیکشن سرگودا میں ہوئی ہے۔ آپ بکر میں رہتے ہیں، سرگودا گئے تھے سلیکشن کے لیے، کیا بات ہے جناب۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رمضان سیالوی ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن کے درجہ سابع یعنی 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، سرگودا میں؟ ماشاءاللہ، آپ پہلے بھی آئے ذہنی آزمائش میں؟ جی۔ کون سی ٹیم میں تھے؟ سرگودا ٹیم میں، کون سے سیزن میں تھے؟ سیزن 13 میں، پچھلے سال ہی، اچھا، کہاں تک پہنچے تھے؟ پری کوارٹر۔ پری کوارٹر تک پہنچے تھے۔ سیزن 12 میں غالباً سرگودا کی ٹیم ونر تھی، جی، اور سیزن 13 جو ہے وہ حافظ آباد والے جیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی۔ کمال ہے ناظرین، یہ ہر سال ایک نئی ٹیم ابھر کے آتی ہے اور فائنل جیت جاتی ہے۔ اس بار دیکھنا ہے کہ کس کی باری ہے۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زاہد اتاری، والد محمد نواز اتاری، میں جامعۃ المدینہ چنیوٹ کا درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ سرگودا میں سلیکشن ہوئی۔ سرگودا میں سلیکشن ہوئی۔ سرگودا میں چنیوٹ، بھکر اور سرگودا ایک خوبصورت مکسچر ہے تینوں اسلامی بھائیوں کا۔ کیسے سلیکٹ ہوئے آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش کی ٹیم آج موجود ہے شاہینوں کے شہر سرگودا میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ استخارہ کے لیے کیا شرط ہے؟ استخارہ کے لیے شرط ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کاروبار وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے۔ جواب درست ہے۔ اس صورت میں نقطہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ میں خود ہی رکھ لوں گا یا اس کے مالک کو نہ دوں گا تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور
فدا اور یوں اختر شماری واہ واہ. اشک شبر انتظار عفو امت میں بہیں، میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ. نہ تما کے سر پر اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. جناب سرگودا کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے عشق کے بول، سنیے مگر دھیان سے، فیضان صدیق اکبر مکمل کیجئے، ذکر حرمین سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب کراچی والوں سے کریں گے پہلا سوال. اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتا ہے آسمان میں ندا کرو میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں اور جب کسی بندے سے کو ناپسند کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو فلاں بندہ ناپسند ہے، تم بھی اسے ناپسند جان دو. اللہ اکبر. اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ، آسمان پہ یہ ندا کی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے سے محبت فرماتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا اعلان آسمانوں پر جبریل امین فرماتے ہیں. مگر اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو جبریل امین یہ آواز لگاتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں بندے کو ناپسند فرماتا ہے تم بھی اسے ناپسند جانو. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. جواب درست دے دیا ہے. غیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے والے سے نماز کیا کہتی ہے؟ یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے، سہارا مل کے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بندہ کام اور وقت پر نماز نہیں پڑھتا تو نماز سیاہ اور تاریخ ہو کر اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ عز و جل تجھے ضائع اور ہلاک کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. بس جب وہ نماز وہاں پہنچے جہاں اللہ عز و جل چاہتا ہے تو وہ نماز اس کے منہ پر بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے جو شخص کامل وضو کے ساتھ وقت پر نماز نہیں پڑھتا، رکوع و سجود خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتا تو وہ نماز سیاہ اور تاریک ہو کر بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ پاک تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. یہاں تک کہ جب وہاں جاتی ہے جہاں اللہ پاک چاہتا ہے تو اس کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو ناظرین سوچیں، نماز پڑھنی ہے اور پراپر پڑھنی ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے اور ہمیں سیکھ کر پڑھنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے کراچی والوں کی. بابا فرید رحمت اللہ تعالی کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گنج شکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شکر کھانا بہت زیادہ پسند تھا. یہ تو اس کا جواب نہیں ہے جو میرے پاس ہے کہ بابا فرید شکر گنج کو ایک مرتبہ 80 فاقے ہو چکے تھے، نفس بھوکا تھا، الجو ہائے بھوک پکار رہا تھا. اس کے بہلانے کے لیے کچھ کنکر اٹھا کر آپ نے منہ میں ڈال لیے، ڈالتے ہی وہ شکر ہو گئے. جو کنکر منہ میں ڈالتے وہ شکر ہو جاتا، اسی وجہ سے آپ گنج شکر مشہور ہو گئے. کیا شان ہے بابا فرید کی. اور جناب یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے. اب باری نصاب میں نہیں، چلے یہ اب آپ مجلس سے بات کریں گے. سرگودا والوں سے سوال ہے، قرض اتارنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. کا دن ہوا چلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفینی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر ایسی کثرت کیجیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر قرض جو ہے پہاڑ کی طرح ادا ہو. کتنی بار پڑھنا ہے یہ؟ ہر نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنی ہے. اور یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار. نہیں جناب، یہ وظیفہ صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے حرام سے بچاتے ہوئے صرف حلال کے ساتھ کفایت کر اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے سوا سے بے پرواہ فرما دے. مولا علی فرماتے ہیں پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے 11 بار والا بھی بتایا تو اس لیے آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. اب باری ہے کراچی والوں کی. وہ کون سا دن ہے جس دن ہر چیز اللہ پاک سے پناہ مانگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جمعے کا دن خیر سے گزر جائے تو تمام دن خیر سے گزرتے ہیں. کوئی میدان کوئی شے ایسے نہیں جو جمعے کے دن سے رب تعالیٰ کی پناہ نہ مانگتی ہو. جناب یہ سنیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اگر جمعہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو سارے دن سلامتی سے گزرتے ہیں. کوئی میدان کوئی پہاڑ اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو جمعے کے دن اللہ عز و جل سے پناہ نہ مانگتی ہو. بڑا امپورٹنٹ دن ہے، عبادت کا دن ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے سرگودا والوں کی. سوال یہ ہے شکر گزاری کی کیا فضیلت ہے؟ یہ نور ہے یہ نور ہے سنو یہ علم نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے سنو یہ علم نور ہے نہ دیر کر یہ دیکھ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر چپ رہنے والے کی طرح ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطاعم الشاکر مثل الصائم الصامت، یعنی کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر چپ رہنے والے کی طرح ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا رب کی رحمتیں ہیں، کھانا بھی کھائیں اور شکر کر لیں تو اللہ صبر کرنے والے چپ رہنے والے روزہ دار جتنا ثواب عطا فرمائے تو پھر اور کیا چاہیے. تو کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. ناظرین دونوں ٹیموں سے 3 سوال ہو گئے ہیں. اب باری کراچی سے ہے. ایک ایسا سوال جس کا جواب انہیں سلیبس کے ذریعے تو نہیں پتا لیکن آپشن دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ آپشن 3 ہے، 50 گنا، 70 گنا یا 100 گنا. 70 گنا دیا جاتا 70 گنا. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ 7 ہڈیوں پر، 5 ہڈیوں پر یا 8 ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں. آپ نے کہا 7 ہڈیوں پر. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ یا قارون کے ساتھ؟ آپ یہاں موجود بھی کسی اسلامی بھائی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. دولت کے باعث جو نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر قارون کے ساتھ. فرعون کا وزیر تو نہیں تھا قارون. قارون ہے، حامان ہے اور نمرود ہے. جی قارون کے جی ساتھ. ہاں قارون کے ساتھ. جواب درست دے دیا ہے. فرعون کا وزیر جو تھا وہ حامان تھا لیکن آپ کا جواب قارون درست ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ تقریباً 500، تقریباً 700 یا تقریباً 300؟ تقریباً 500. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں اب یہاں موجود حاضرین سے سوالات ہوں گے. یہ بتائیے کہ سورہ کہف جو قرآن پاک کی سورت ہے وہ کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ کہف. سورہ کہف 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے. جی بتائیے شفیق بھائی. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو تحفے میں ایک بڑی پیاری کتاب ہے 398 سوال و جواب جس میں موجود ہیں اور 442 کفریہ کلمات کی مثالیں شامل ہیں. اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت سے متعلق کئی آیات، روایات اور حکایات ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب.
یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ، اور کتنے دن میں پڑھ لیں گے یہ بھی بتا دیں. 1 ماہ میں پڑھ لیں گے. 1 ماہ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ آج الحمدللہ ہماری مجلس تاجران کی بہت بڑی کامیابی کہ لیاقت آباد مارکیٹ کی تقریباً ٹیم آئی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اگر ان سے سوال کا جواب لے لیا جائے تو. جی 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 چلیں جواب بھی تو دینا. سوال تو کر لیا انہوں نے، تھوڑا آسان سا سوال بھی کر لے تاجران کے لیے. چلیں میں ایک تاجران کے لیے بھی سوال کر لوں گا، لیکن آپ پہلے اس سوال کا جواب لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ. مزار ترکی میں ہے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ پیش کیا جائے. انہیں وہ تحفہ دیتے ہیں، ہم وہ تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ مبارک تسبیح عبدالحبیب بھائی کا ترکی میں سفر ہوا تھا، تو ساتھ میں اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ جس مقام پر عبدالحبیب بھائی کی حاضری ہوئی ہے ان تمام جگہ پر اس مبارک تسبیح کی بھی حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ. یہ دے دیں. جی عبدالحبیب بھائی آسان سوال جی فار بزنس. تاجران کے لیے سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں اس تاجر صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی. پیارے آقا سے 2 بار گویا جنت کے کاروبار بھی کیا. نبی پاک نے 2 بار انہیں جنت کی بشارت دی. بہت بڑے تاجر، بہت بڑے یوں سمجھے کہ عظیم صحابی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں جس میں شامل ہے غیبت وغیرہ کی 1800 سے زائد مثالیں ہم سب پر ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کرے. یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ایک میں چاہتا ہوں حضرت عثمان غنی کی بات ہوئی ہے تو نعت خواہ اسلامی بھائی حضرت عثمان غنی پر جو شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا تو 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 نور کا. ہو مبارک تو زور جوڑا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوا، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ذہنی آزمائش کو الحمدللہ دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، اور ہزارہ مبلغین اور مبلغات اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ انتہائی مصروف زندگی گزارتے ہیں. گھریلو مصروفیات، فیملی کو ٹائم دینا، کاروبار کو ٹائم دینا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ تقریباً چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو اتنا سخت شیڈول کیسے آپ پورا کر لیتے ہیں؟ اور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم دعوت اسلامی کو کتنا وقت دیں، کس انداز میں دیں کہ گھر کے کام بھی ڈسٹرب نہ ہو، دینی کام بھی ہوتا رہے، اور ہمارے جذبوں کے اندر مزید اضافہ بھی ہوتا رہے. اصل میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، پبلک کی نظروں میں ہوتے ہیں، تو ان کا ہر قدم جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آپ سچ بتاؤں کہ مجھ سے بہت زیادہ ماشاءاللہ دین کا کام کرنے والے دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، اور ماشاءاللہ بلکہ میں کہوں کہ جو وطن چھوڑ کر بیرون ملک کی شفٹ ہو گئے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کر گئے ہیں. اصل قربانیاں تو ان لوگوں کی ہیں، 12 ماہ کے مبلغین کی ہیں. ہم چونکہ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ذرا بڑا کام کر رہے ہیں، تو خیر ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ اپنے شیڈول کے مطابق چلیں. آپ ہر چیز کا ایک وقت رکھیں، تو اگر وقت رکھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکیں گے. وقت کا شاندار استعمال امیر اہل سنت کی ذات میں ہم نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ اتنا پراپر طریقے سے اپنے وقت کو یوز کرتے ہیں کہ جہاں جو کام پاسبل ہے وہاں وہ کام کر لیا جائے تو آپ کوشش فرماتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ جب جہاز میں سفر کرنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا اگر 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ 1.5-2 گھنٹے کا کام بھی لے کے چلتے ہیں کہ اب جہاز میں ویسے ہی بیٹھنا ہے تو اس سے بہتر ہے کوئی اگر مطالعہ کرنا ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کا باقاعدہ ایک شیڈول ہوتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کا استعمال کیا ہوگا، وہ 4 گھنٹے کا استعمال کیا ہوگا. تو اگر ہم اس طرح، کیونکہ سونا تو ایک بار آپ نے نیند کر لی تو دوبارہ تو نیند نہیں آنی پورے دن میں، تو اب آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو بنا لیں، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھیں، تلاوت کا بھی کچھ وقت ہو، درود پاک کا وقت ہو.
हो, वज़ाइफ का वक्त हो, उसके बाद दीनी कामों का वक्त हो, फैमिली का भी टाइम हो, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी और कोई बर्डन भी फील नहीं होता। लोगों को लग रहा होता है कि बड़ी मसरूफ़ लाइफ है, लेकिन नॉर्मली इंसान एक शेड्यूल के मुताबिक चल रहा होता है। तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह करे कि ऐसा सही वक्त का इस्तेमाल नसीब हो जाए और वक्त के गलत इस्तेमाल से हम बचें, गुनाहों वाला वक्त ना गुजरे बल्कि नेकियों में वक्त गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। बसा चले मगर शुक्र है दिल में नूर। जनाब 8 नंबर कराची वालों के हैं, 10 नंबर सरगोदा वालों के हैं। एक सवाल हुआ था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में कितने जुमे अदा फरमाए। 500 जुमे तकरीबन जवाब था। उसकी एक वजह यह है कि जब जुमा फर्ज हुआ उसके बाद से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जितने भी जुमे आए मेरे आका ने वो अदा फरमाए, जिसका कैलकुलेट करें तो मजमुआ तकरीबन 500 बनता है। जनाब अब चलेंगे उस सेगमेंट की तरफ जिसमें प्यारे प्यारे अशार सुनने को मौका मिलता है। नाम है सेगमेंट का इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ऐ रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ऐ रज़ा, मुश्ताक तब अलज़त सोज़े जिगर गया, कुछ सुना दे इश्क के बोलो में ऐ रज़ा। आप सवाल करेंगे कराची वालों से, दब के जेर पाना गुंजाइश समाने को रही, दब के जेर पा ना गुंजाइश समाने को रही। कफ़े पाक का उबड़ कर एरिया, ज़ेरे कफ़े पाक का उबड़ कर एरिया। करीब करीब हैं आप, पूरा प्रॉपर कर लें। दब के जेरे पार ना गुंजाइश समाने को रही, दब के ज़ेरे पा ना गुंजाइश समाने को रही, कफिश पार का बन गया जलवा, कफ़े पाक का उबड़ कर एरिया। पूरा शेर तो नहीं पढ़ा, क्या करना चाहिए जी? चलें एक नंबर आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने ऑलमोस्ट पढ़ दिया था। जनाब अब बारी सरगोदा वालों की है। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बर्क से आंख क्यों जले रोने पे मुस्कुराए क्यों, बर्क से आंख क्यों जले रोने पे मुस्कुराए क्यों। ये मैंने दूसरी लाइन पढ़ी है, आप इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे। वक्त आपका खत्म हो गया है। गर्दे मलाल अगर धुले, दिल की कली अगर खिले, बर्क से आंख क्यों जले रोने पे मुस्कुराए क्यों। मुश्किल शेर था लेकिन जनाब याद होना चाहिए, मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे। खुश रहे गुल से अंदरीब खार हरम मुझे नसीब, मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। खुश रहे गुल से अंदलीब खारे हरम मुझे नसीब, मेरी बला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा मशहूर शेर, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते मंजर तो मदीना पाक जो जाते हैं अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। कभी किसी मुल्क का सदर आ रहा है, कभी किसी मुल्क का वजीर आजम आ रहा है और ये सारे आकर आका के दरबार से खैरात लेने आ रहे हैं। क्या खूब फरमाया आला हजरत ने, उस गली का गदा, गदा कहते हैं भिखारी। मैं भी उस गली का भिखारी हूँ, मैं भी उस गली का बंगता हूँ कि जिसमें
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو آقا کا در تو وہ ہے. سبحان اللہ. جان ہے جان کیا نظر آئے. کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. کیوں عدو کہتے ہیں دشمن کو. پیارے آقا کو تلاش کر رہے تھے نا غار کے گرد کے, کدھر ہے نبی پاک. لیکن نبی پاک تو جان ہے جہان ہے نا, تو جان تو نظر نہیں آتی ہے. آقا ان کو نظر ہی نہیں ہے. کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہے مگر اللہ نے کیسی ان کو حفاظت کا انتظام کیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھا کہ جب کشتی میں مدینے جا رہے تھے, جدہ کی طرف سفر تھا اور بہت زبردست طوفان آ گیا. تو اب لوگوں نے کفن بھی پہن لیے, ایک خوف کی فضا بھی آ گئی کہ کہیں یہ کشتی نہ ڈوب جائے. تو سبحان اللہ عاشق رسول نے اگر یہ شعر وہاں لکھا گیا, ایک بتانے والے بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. حضور ہم نے تو اب کمر باندھ لی ہے آپ کی طرف جانے کے لیے, اب آپ کی مرضی ہے بلا لیں یا راستے میں ہم ڈوب جائیں. تو یہ بھی ایک عشق کا انداز ہے. جواب درست دے دیا ہے. آنے دو یا ڈبو اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھی. اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں, اولی خانہ حق کی تو ضیائیں دیکھیں, آخر بیت نبی کا بھی جلوہ دیکھو. آخر بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. نور کا ہے در کھلا چلے نہ دے. یہاں سیاکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. یا سیاکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. سیاکاروں کا دامن پہ مچلنا
یہ بھی شعر بڑا کمال کا ہے. وہاں یعنی یہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا اس کلام میں بڑا خوبصورت تقابل ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آپ فرماتے وہاں مطیعوں کا جگر, مطیع کہتے ہیں فرما بردار, عبادت گزار. مکے میں جو مطیع ہوتا ہے نا, فرما بردار ہوتا ہے, وہ بھی کہاں پر ہوتا ہے, اس کا جگر خوف سے پانی پایا, کیونکہ جب کعبہ مشرفہ کے سامنے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ رونے لگ جاتے ہیں, ان کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. ایک جلال ہے نا مکے میں, ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا, وہاں تو اطاعت گزار گھبرا رہے ہیں. اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو, سیاہ کار بھی ہیں تو مدینے میں انہیں چین مل جاتا ہے کہ آقا کے در پر آ گئے ہیں. یہاں بڑا جمال ہے, یہاں بڑی برکتیں ہیں. چلے اسی کلام کے ایک دو شعر آپ سے سنتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے, ہر شعر ہی نرالا ہے, مگر ایک شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. یہ شعر کون سنائے گا؟ تذکرہ چونکہ مدینہ پاک کا ہے تو مدینہ پاک کے کاؤنٹر بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں. ماشاءاللہ. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. جی, کر چکی رفعت طیبہ پہ نظر پروازیں, رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. اب ذرا شعر کی خوبصورتی سمجھے گا, آپ یقین کریں ایسی پیار نہیں اعلیٰ حضرت سے, کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. آپ فرماتے دیکھیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. رفعت کہتے ہیں اونچائی کو. کعبے کی جو اونچائی ہے, کعبے کی جو رفعت ہے, کعبے کی جو بلندی ہے, اس تک تو میری نگاہیں پہنچ رہی ہیں, اور کیا شان ہے کعبے کی. لیکن اب بات ہے مدینہ پاک کی خاک کو دیکھنا ہے. ذرا بات سمجھیے گا, رفعت سے کمپیئر کر رہے ہیں خاک کو. اب جب خاک مدینہ کا رتبہ دیکھنا ہے نا تو ٹوپی کو تھامنا پڑے گا. ٹوپی کو کیوں تھامنا پڑے گا کہ جب بہت اونچا دیکھنا ہو تو ٹوپی گر جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب خاک مدینہ کو دیکھنے کی باری آئے گی نا تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. کعبے کی رفعت دیکھ لوں گا, مگر خاک مدینہ کا مرتبہ یہ ہے کہ مجھے اپنی ٹوپی پکڑنی پڑے گی. ہیں آپ سنو, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. جواب درست دے دیا. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. اسی کلام کا ایک اور خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت بڑا خوبصورت اشارہ فرماتے ہیں, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. سبحان اللہ. کون سنائے گا؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. جی, محمد بلال رضا اتاری حافظ آباد سے. غور سے سن تو رضا آتی یہ کعبے سے زدہ, میری آنکھ سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تھوڑا سا گڑبڑ ہے شعر میں, لیکن چلیں آپ کا شعر درست مانتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ ان کو فضائل دعا تحفے میں دی جا رہی ہے. اچھا, اب یہاں بھی اگر غور کریں نا تو اعلیٰ حضرت نے کس طرف اشارہ کیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا, کعبے کا جو پرنالا جس سے بارش کا پانی وغیرہ گرتا ہے, سونے کا جو پرنالا ہے, یہ جو پرنالا ہے نا یہ گویا اشارہ کر رہا ہے کہ میرے آقا کا روضہ ادھر ہے. مدینہ پاک کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ ہمیں کعبہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور نبی پاک کا روضہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے, میں ملتان سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل, آپ ملتان میں پہلی مرتبہ کب تشریف لائے تھے, اور کوئی یادگار واقعہ ہو تو وہ بھی بتا دے. میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا بھی فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. ملتان سب سے پہلے کب آئے تھے؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ پہلے ملتان میں ایک اجتماع ہوا تھا, اور وہ بڑا کمال کا اجتماع تھا. جو بشارت ہوئی تھی ایک حافظ صاحب کو
बड़ा तवील वाक़या है, वो पुरानी फैज़ान सुन्नत में ग़ालिबन वो लिखा हुआ भी है। तो और वहाँ पर फिर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला के कदमों में ये इज्तिमा हुआ था। बड़ी पुरानी बात है, एग्जैक्टली मुझे साल नहीं पता, और उसमें हाज़िरी हुई थी। और वो इज्तिमा बहुत गर्मी में था, ये याद है कि शदीद गर्मी थी, लेकिन माशाल्लाह क्या जज्बा था इस्लामी भाइयों का। हम सब ट्रेनों में गए थे और एक अजब मंजर था, एक अजब ज़ौक़ था, और औलिया किराम के कदमों में हुआ था। उस वक्त ये 3 रोज़ा इज्तिमा मुल्तान में नहीं होता था, तो उसमें जाना हुआ था। और फिर हम खलील मस्जिद ग़ालिबन नाम था मस्जिद का, जहाँ हम ठहरे थे। तो बड़ी यादें हैं मुल्तान से, तो माशाल्लाह कई बार जाना हुआ। और जब भी जाएं और फिर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के कदमों में जाएं, हज़रत शाहरुख आलम के कदमों में जाएं, और भी बहुत सारे मज़ारात हैं। मुल्तान तो है ही मदीनतुल औलिया, तो अल्लाह करे कि मदीनतुल औलिया की हाज़िरियाँ मिले और उनके ज़रिए मदीनतुल रसूल की हाज़िरी भी मिल जाए उनकी बरकतों से। जनाब आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सहारा मिल के दे बने किसी का आसरा जनाब 15 नंबर हैं कराची के और 20 नंबर हैं सरगोदा के। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। जी जी सुनिए मगर ध्यान से शुरू करना है, लेकिन इंशाअल्लाह पहले एक और कॉल भी सिलसिले में हम शामिल कर लेते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है, जो सैयद यूसुफ शाह साहब ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है आपसे सवाल के हवाले से, तो क्या वो सवाल आपके हवाले से नाज़रीन आपसे कर सकते हैं, जिससे जो है वो सीखने को मिले? शायद फरमा दें। अब्दुल हबीब भाई से सवाल अर्ज़ है कि आपके बच्चों का नाम मीम से है और बच्चों के बच्चों का नाम भी मीम से है, तो इसके पीछे जो है वो क्या हिकमत है, ये शायद फरमा दें। अरे भाई छोड़ दो यार क्या क्या आप लोग नोट कर लेते हैं। बहरहाल आप लोग कहाँ छोड़ते हैं, सवाल तो आप लोग भी करते। थोड़ी देर पहले सवाल हो ही गया कि आप मुल्तान पहली बार कब आए थे। तो बस मीम से मदीना है, मीम से मोहम्मद है, तो बस वो कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बच्चों के नाम जब रखे तो मीम से हो गया, और उसके बाद फिर जब बच्चों के बच्चे हुए तो फिर हमने सोचा कि फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी की बरकतें लूटते हैं। तो बस अल्लाह करे कि मदीने की मोहब्बत नसीब हो, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब हो, और ये बच्चे जो हैं मक्का भी मीम से है, मदीना भी मीम से है, सरकार का नाम भी मीम से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें नसीब हो, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। एक मैसेज है माशाल्लाह हमारे पास हिंद माली गांव से, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए, रजिस्टर वगैरह के ज़रिए इन्हें तहफ़ वगैरह भी हम रवाना करते हैं। डॉक्टर मशाहिद रज़वी साहब, इनका मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, साल गुज़िश्ता की तरह इम साल भी रंगारंग दीनी व इल्मी मालूमात पर मबनी मदनी चैनल का शोहरा आफाक मकबूल ख़ास व आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 मुकम्मल आबो ताब के साथ जारी व सारी है। इल्म दीन को फ़रोग़ का ये तरीका मुनफरिद और नफ़ा बख्श है। मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स देखते हुए ऐसा लगता है हम कई किताबों के खुलासे समाअत करते जा रहे हैं। मैं अपनी जानिब से मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब और ज़हनी आजमाइश की मजलिस के जुमला अरकान और इस खूबसूरत सिलसिले को सजाने वाले जुमला इस्लामी भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं की ज़रूर हाजत है, और मेरी मजलिस के लिए ज़रूर दुआ किया करें। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं तो सिर्फ प्रोग्राम के लिए आता हूँ, तैयार मुझे सवाल मिल जाते हैं, मैं सवाल जवाब कर लेता हूँ, मगर इसके पीछे पूरा साल काम होता है और कई मशवरे होते हैं और बड़ी अरकरेज़ी होती है। और वाकई ये सही फरमा रहे हैं कि कई किताबों को पढ़कर हमें बहुत सारी मालूमात जो मिलती हैं, मिल सकती हैं, वो हमें ज़हनी आजमाइश के एक सिलसिले में मिल जाती हैं। लेकिन तवज्जो के साथ देखा करें, इसको सिर्फ फ़न के लिए नहीं, शौक़ के लिए या मज़े के लिए नहीं, इल्म दीन सीखने के लिए अगर आप देखेंगे और याद रखेंगे, नोट करेंगे, तो बहुत कुछ आपके पास जमा हो जाएगा। आइए सुनिए मगर ध्यान से। कराची वालों से गुजारिश है आगे आ जाएं। इबारत आपके सामने पढ़ी जाएगी, कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल जैसे पढ़ी जाए वैसे ही आपने सुनानी है। आ जाइए जी, माइक ले लें और आगे आ जाइए। बाज़ औक़ात अल्लाह का बंदे की दरखास्त को कबूल न करना बंदे पर शफकत की वजह से होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला का बंदे की दरखास्त को कबूल ना करना ये उसकी रहमत की वजह से होता है। बंदे पर शफकत की वजह से होता है। बहुत करीब पहुंच गए थे मगर एक से जायद गलती की, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तवज्जो, तशरीफ रखें, सुनना है मगर ध्यान से। सरगोदा वाला आएंगे, आप तशरीफ रखेंगे, आ जाए। आप इधर खड़े होंगे और कैमरे की तरफ अपना रुख करेंगे प्लीज। अपने सीने मुसलमानों के कीने से साफ रखो ताकि उनमें मदीने के अनवार देखो। अपने सीने को मुसलमानों के कीने से पाक रखो ताकि उसमें
हाय हाय हाय, मदीने के अनवार देखो। अल्लाह आपके सीने को मदीना बना दे, मगर आप इबारत पूरी नहीं पढ़ सके, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तशरीफ रखें जनाब, आप कराची वालों की बारी है। सुनना है मगर ध्यान से, जैसा सुनना है वैसा ही कहना है। ये आपकी समात का, आपके मेमोराइज करने का इम्तिहान है। हलाल रिस्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। हलाल रिस्क तलाश करो, बेकारी गुनाहों की जड़ है। हलाल रिस्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। फिर दो अल्फाज आपने चेंज किए, कोई नंबर नहीं मिलेगा। हम तो नंबर देना चाहते हैं, कोई लेकर ही नहीं जा रहा है। जनाब आ जाएं सरगोदा वाले, देखें वो नंबर लेते हैं या नहीं लेते। हमने तो इबारतें भी छोटी छोटी कर दी, फिर भी आप याद नहीं करते हो। चलिए जनाब, रिस्क हलाल से इबादत में ज़ौक, नेकियों का शौक और इताअत का जज्बा पैदा होता है। रिज़्क़ हलाल में इबादत में ज़ौक़, नेकियों में शौक़ और इताअत में जज्बा पैदा होता है। सब जगह का को आपने में कर दिया। रिज़्क़ हलाल से इबादत में ज़ौक़, नेकियों का शौक़ और इताअत का जज्बा पैदा होता है। माशाल्लाह, मफ़हूम आपने ऑलमोस्ट पूरा बयान किया, मगर दो अल्फाज चेंज किए, कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलें जनाब, क्या कराची के आखिरी इस्लामी भाई कोई नंबर लेंगे? अरे भाई कोई नंबर तो ले लो, हम तो देना चाहते हैं आपको। माइक लीजिए और गौर से सुनिए। आग को बाग किसने किया प्यारे, तुमने ही कुदरत ये पाई है। आग को बाग किसने किया प्यारे, तुमने ही कुदरत ये पाई है। तुमने ही ये कुदरत पाई है। दो बार तुमने था, अल्लाह अकबर, पूरा सुना सकते थे, गलती हो गई है। एक नंबर आपको फिर भी दिया जा रहा है। आ जाएं भाई, चले कोई एक नंबर तो मिला, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चलने भाई, बिल्कुल कोरा कोरा सेगमेंट नहीं गया। आ जाएं भाई, अब बारी सरगोदा वालों की है। मर्रानी रअल हक सुना कर चले, मेरा जलवा है हक का जता कर चले। मर्रानी राय हक सुना कर चले, मेरा जलवा है दिल सुना कर चले। मर्रानी रअल हक सुना कर चले, मेरा जलवा है हक का जता कर चले। जनाब गलती कर गए हैं, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये सेगमेंट जो है जरा मुश्किल हो गया जनाब, वरना नॉर्मली माशाल्लाह कल तो कई नंबर लिए थे। चले, यहाँ कोई है जो जैसा हम कहें वैसा सुनाएंगे? सुनिए मगर ध्यान से। सीजन 14 में शायद पहला सेगमेंट है कि जिसमें एक नंबर हासिल। एक भी कमर जबरदस्ती इधर उधर से निकाल के हमने दे दिया था कि बिल्कुल खाली ना जाए। वरना तो उसमें भी गलतियां थी। अब जनाब आप फरमाएं। जी, ताजिरों का हाफजा बहुत मजबूत होता है। उनका हिसाब किताब में मजबूत होता है। बस हाँ, उनको पूछो किससे कितने पैसे लेने हैं, आज मार्केट का रेट क्या है, वो सब बता देंगे आपको। बाकी कहाँ याद होता है? देखो ना, अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। चलो, हलाल रिस्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। जो गलत जवाब देगा फिर बदरी काफिले में जाना है। हलाल रिस्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। हलाल रिज़्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। चले, तलफ़ुज़ का मसला है, बाकी जुमले तो पूरे सही कहे हैं। हलाल रिस्क हासिल करो, बेकारी सदहा गुनाहों की जड़ है। अल्लाह करे कि रिस्क हलाल हम कमाएं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया, इनको तोहफा पेश कर दें। इनको मदीने की तस्बीह तोहफा में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी, My name is Abdul Rafiq. I live in Pakistan. I read in Darul Madina International Islamic School System. Abdul Habib uncle, आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश मुझे बहुत पसंद है। अब्दुल हबीब अंकल, आपसे मेरा एक सवाल है। आपकी पापा से पहली मुलाकात कब हुई? मुझे मदीने जाने का बहुत शौक है। आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक
आप मुझे ईरान के साथ चाल मदीना की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ये तो सेगमेंट ही शुरू हो गया भाई। अब जवाब देते रहे। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, पूरे सिलसिले में एक सेगमेंट होना चाहिए। हाँ, ये तो हर सेगमेंट के बाद एक सेगमेंट होना चाहिए। एक सेगमेंट में कई सवाल होते हैं हमारे यहाँ पर माशाल्लाह, जैसे फैजान सिद्दीक अकबर है, इसमें भी कई होते हैं। इश्क के बोल में भी एक सेगमेंट में बहुत सारे सवाल। मेरा मशवरा ये मेरी मजलिस से कि अगर इस तरह की कोई कॉल हो जो डायरेक्टली किसी वजह से बात मुझसे सवाल कर रहे हैं तो वो रोज के एक या दो चलाएं ताकि दिलचस्पी भी रहे, बहुत सारे ना चलाएं। चले बहरहाल, बदरी मुन्ने को अल्लाह पाक मदीने की हाजिरी अता फरमाए, चल मदीना की सआदत आपको भी दे, मुझे भी अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत से पहली मुलाकात, चूंकि मैं बहुत छोटा था, वालिद साहब लेके जाते थे, तो एग्जैक्टली तो मुझे डेट नहीं पता और कैसे हुई, लेकिन कुछ कुछ याद है कि मैं जब छोटा था तो जब अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में जाता था तो आप मुझे नात पढ़ने के लिए खड़ा कर देते थे और मैं उनको नात सुनाया करता था, या किसी इज्तिमा से पहले हम नात पढ़ते थे। तो ये हल्का फुल्का सा कुछ मंजर है। और होश संभालने के बाद जो मुझे ज़्यादा याद है वो गुलजार हबीब मस्जिद का पहला एतिकाफ़ याद है कि जिसमें अपने वालिद साहब के साथ में शामिल हुआ था और अमीर अहले सुन्नत भी थे, तो वो कुछ मनाजिर आज भी याद हैं। माशाल्लाह आपने बचपन में भी अमीर अहले सुन्नत को बहुत सारे कलाम सुना है, सफ़र मदीना में भी हमने देखा कि माशाल्लाह आपने बहुत सारे कलाम सुना है। तो वो जो आपने कलाम पढ़ा है, मैंने शौक मदीने जावरदा, हमें कब सुनाएंगे वो? चलें इंशाल्लाह, फिर कभी मौका आएगा तो इंशाल्लाह वो भी सुना देंगे इंशाल्लाह। चलिए जनाब, शुरू करते हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है फैज़ान सिद्दीक अकबर। क्या बात है, हमारे सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल की नारे लगाने इंशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने कितने प्यारे प्यारे हमें नारे अता फरमाए, मिलके लगाएंगे। हजरत सिद्दीक हैं, यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, मखज़ने जूदो सखा हजरत सिद्दीक है, मौला के मकबूल हैं हजरत सिद्दीक है, सहाबिये रसूल हैं हजरत सिद्दीक है, कौन सहाबा में अफजल हजरत सिद्दीक है, कौन खलीफाए अव्वल हजरत सिद्दीक है, बेकसों के यार कौन हजरत सिद्दीक है, हामियो गमखार कौन हजरत सिद्दीक है, मेरे गम गुसार कौन हजरत सिद्दीक है, हामिए अत्तार कौन हजरत सिद्दीक है, फैज़ाने सिद्दीक अकबर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आइए उस अजीम हस्ती के बारे में सवालों जवाब के जरिए जानते हैं। एक शख्स ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या खलीफतुल्लाह कहकर पुकारा, आपने क्या जवाब इरशाद फरमाया? एक शख्स ने खलीफा अव्वल जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को या खलीफतुल्लाह कह के पुकारा, तो आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ, इसी पर ही राजी हूँ। या खलीफतल्लाह जब कहकर पुकारा तो आपने कहा मैं रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ और इसी पर राजी हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरगोदा वालों से सवाल, आला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की शान में क्या इरशाद फरमाते हैं? चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत फतावा रज़ी में फरमाते हैं कि औलिया कराम फरमाते हैं कि रोए ज़मीन पर ना कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा पीर है और ना कोई अबू बकर जैसा मुरीद है। पूरी कायनात में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई पीर है और ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा कोई मुरीद। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने यूं तो सिद्दीक अकबर पर बहुत कुछ कलाम किया, मगर स्पेसिफिकली फतावा रज़विया के जिस इबारत की तरफ हम आपसे पूछना चाहते थे वो आपने बता दी। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आजिज़ी के मुतालिक कोई एक वाक़या सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उनैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने से 3 साल कब्ल और खलीफा बनने के 1 साल बाद हमारे पड़ोसी थे। हमारे मोहल्ले की बच्चियां आपके पास बकरियां लेकर जाया करती थी, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध धोकर दे दिया करते थे। हज़रत मोहम्मद बिन साद वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि खलीफा बनने के बाद एक बच्ची आपके पास गई और कहने लगी अब तो आप हमें दूध धोकर नहीं दिया करेंगे क्योंकि आप खलीफा बन गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, क्यों नहीं,
اب بھی میں آپ کو دودھ دو کر دیا کروں گا اور مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے، یہ ہے صدیق اکبر کی عاجزی، سبحان اللہ۔ اور ہم سب کے لیے درس ہے کہ کوئی مقام مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کسی کو پیسے مل جاتے ہیں، کوئی مشہور ہو جاتا ہے، کوئی اقتدار مل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ امیر المومنین بن گئے مگر بچیوں کے ساتھ وہی رویہ ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی اس عاجزی سے ہم بھی سیکھیں اور ہم بھی عاجزی اختیار کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے، باری سرگودا والوں کی ہے۔ سوال یہ ہے، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن خصلتوں سے متصف تھے؟ سبحان اللہ، کتنا جامع سوال ہے، کیسے جواب دیں گے؟ کتنی خصلتیں ہوں گی صدیق اکبر میں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اندر ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے اندر بھی ان 360 میں سے کوئی ایک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر ساری موجود ہیں۔ اے ابو بکر، تم وہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ کیا مقام ہے ان کا؟ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ایک کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش، یہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اس سے لوگ گھر بیٹھے بہترین نالج حاصل کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اور ایسے کوسچن کا آنسر مل جاتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ جی جناب، 20 نمبر ہے کراچی کے، 24 نمبر سرگودا والوں کے، 4 نمبر کا فرق ہے، اور یہ سیگمنٹ ہے جو یا تو فرق بڑھا سکتا ہے یا گھٹا سکتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجیے۔ ماشاءاللہ، اس میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی نہیں کر کے پہنچ جائیں گے تو 5 کے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی غلطیاں کرتے جائیں گے نمبر کم ہوتے جائیں گے۔ دکھائیے اسکرین پر کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے۔ نور کا ہے در کھلا چلے، نہ دیر کرے یہ دیکھ، نور کا ہے در کھلا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنت آپ کا کہنا ہے کیا اس میں الف ہے؟ بتائیے جناب۔ الف نہیں ہے۔ کیا اس میں یا ہے؟ کیا اس میں یا ہے؟ بتائیے۔ جی، یا تو موجود ہے، یا موجود ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ کیا اس میں میم ہے؟ جی میم، جی، میم بھی موجود ہے۔ جو کل کو حسرت ملے کہاں چلے، نہ کہے نہ پھر جو کل کو حسرت ملے کہاں چلے۔ کیا اس میں دال ہے؟ دال نہیں ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ دیکھ نہ۔ کیا اس میں با ہے؟ با ہے۔ مگر شکر ہے دل میں نور، علم کا بسا چلے۔ جناب، 2 غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ قریب پہنچتے نظر آ رہے ہیں، کیا پہنچ جائیں گے؟ کیا اس میں تا ہے؟ تا، تا
تا نہیں ہے. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا. کیا اس میں لام موجود ہے؟ اس میں لام بھی موجود نہیں ہے. 4 غلطیاں ہو گئی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ مقام ہے، بڑا مقدس مقام ہے کہ جس میں جانا ایسا ہی ہے کہ کوئی کعبے میں چلا گیا. اب اسکرین پہ دکھائیے. حتیم کعبہ. چلیں آپ نے رسک لے لیا. ویسے ہوتا یہ کہ آپ نام لیتے، الفاظ کہتے، دیکھتے ہیں آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح ہے جناب، صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، جواب صحیح دے دیا ہے، لیکن 4 غلطیوں کے بعد دیا، اس لیے 1 نمبر انہیں ملے گا. سرگودا والوں کی باری ہے. اسکرین پر لفظ دکھائیے، کون سا لفظ ہے جو انہیں مکمل کرنا ہے. کیا اس میں یا ہے؟ یا غالباً نہیں ہے. نہیں ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی اس میں الف ہے. کیا اس میں واو ہے؟ جی واو بھی ہے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. کیا اس میں ہا ہے؟ ہا. جی جناب ہا بھی ہے. دال ہے اس میں؟ دال. دال بھی ہے. جیم ہے اس میں؟ جیم بھی ہے. سبحان اللہ. را ہے اس میں؟ را بھی ہے. کیا ہے یہ تو بتائیں. حجر اسود. حجر اسود. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں کی کیا بات ہے، 4 نمبر حاصل کیے. پھر کراچی والوں کی باری ہے. جی یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور. کیا اس میں الف موجود ہے؟ یہ نور ہے، یہ نور ہے، الف موجود ہے. جی نور ہے. نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا جی جناب. کھلا چلے. یا ہے؟ یا نہیں ہے. کیا اس میں نون ہے؟ نون بھی نہیں ہے. سہارا مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے. سہارا مل کے دے بنے لام موجود ہے؟ کسی کا آسرا. لام موجود نہیں ہے. جی دال موجود ہے؟ دال بھی موجود نہیں ہے. دعاؤں کی قبولیت سے اس جگہ کو بڑی خاص نسبت حاصل ہے. کعبہ مشرفہ کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے. جلدی کریں. کیا اس میں لام ہے؟ لام آپ پوچھ چکے تھے. دال بھی پوچھ چکے. اب آپ نے صرف اب نام لینا ہے. 5 غلطیاں ہو گئی آپ کی. اب آپ لفظ نہیں کہہ سکتے، آپ صرف نام بتائیں گے ان 25 سیکنڈ کے اندر. اگر 1 نمبر بھی آپ نے حاصل کرنا ہے. کوئی ہے جو یہاں پہنچ گئے ہوں؟
دیکھو کتنے سارے یہاں پہنچ گئے. ہمارے حاضرین بڑے مضبوط ہیں. کچھ بھی کہہ دے ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلے سب مل کے جواب دیں. مستجاب. کمال یہ ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائی پہنچ گئے مگر کراچی کی ٹیم والے نہیں پہنچ سکے. سرگودا والوں کی باری ہے جناب. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف ہے. کیا اس میں یا ہے؟ یا نہیں ہے. کیا اس میں واو ہے؟ جی واو. جی واو ایک سے زائد ہے. کیا اس میں ہا ہے؟ ہا یا ہا؟ ہا. ہاں ہاتھی والی ہا نہیں ہے. ہاں ہے ہاتھی ہے. ہاتھی نہیں ہاتھی والی ہا ہے. کیا اس میں را ہے؟ جی جناب را بھی ہے. کیا اس میں فا ہے؟ فا بھی ہے. کیا اس میں صاد ہے؟ صاد بھی ہے. صفا مروہ. صفا مروہ. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والے ماشاءاللہ 4 نمبر ایک بار پھر حاصل کیے. ناظرین اب بریک کا وقت ہے. ایک نعت شریف ہوگی, نیک اعمال کا جائزہ ہوگا اور پھر پروگرام کے اگلے سیگمنٹس کو ہم لے کر چلیں گے. ایک سوال نہ کر لیں آپ سے؟ نہیں بہت ہو گئے سوال. آ گیا جو بھائی. ایک سوال تو بنتا ہے ہمارا حضرت. جی سیگمنٹ ہمارا تو ہمیں ایک سوال کا موقع تو دیا جائے. جی جی جی. الحمدللہ آپ کو دیکھا گیا کہ بہت سارے عاشقان رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کا نکاح پڑھائیں. تو ماشاءاللہ بہت سارے نکاح پڑھاتے بھی ہیں. تو کیا آپ نے کبھی نکاح کی کوئی فیس وغیرہ آپ کی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ دوسرا کوئی ایسا یادگار نکاح بتا دیں جو آپ کو بھی یاد رہ گیا ہو کہ بھائی یہ نکاح بھائی واقعی نکاح تھا. دیکھیں نکاح پڑھانے کے لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس نے اگر نکاح پڑھانا ہو تو ہماری مجلس ہے ان سے وہ رابطہ کریں. لیکن میں کہیں جاتا نہیں ہوں نکاح پڑھانے, ورنہ تو میرا پھر یہی کام رہ جائے گا. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کے بعد جو لوگ آ جاتے ہیں ان سے پہلے ہم رابطہ ہو جاتا ہے. تو ہماری مجلس کوشش یہ کرتی ہے, ہماری کوئی روپے پیسے کی فیس نہیں ہے, لیکن لنگر رسائل جو ہیں اس پر ہم نیت کرواتے ہیں کہ کچھ رسائل, ظاہر شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو کچھ 1000 روپوں کے کتابیں بانٹ دیں مکتبۃ المدینہ کی, تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا, فائدہ ہو جائے گا. ہاں ایک نکاح مجھے اس لیے یاد ہے کہ غالباً ہم ذہنی آزمائش کے سفر پر ہی تھے یا پنجاب کسی جگہ سفر پر تھے, تو ایک اسلام بھائی بہت ضد کر رہے تھے کہ آپ نے نکاح پڑھانا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں کیونکہ ہمارا آگے بیان تھا. تو کہا آپ کہاں جا رہے؟ تو میں نے بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں. آپ یقین کریں سید صاحب وہ اپنی پوری بارات لے کر ہائی وے پر پیٹرول پمپ پر آ گئے. کب پیٹرول پمپ کے برابر میں ایک مسجد ہے, ہم وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ وہاں آ جائیں. اب شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا نکاح خواہ ہوگا کہ جس نے پیٹرول پمپ کی مسجد پر نکاح پڑھایا ہوگا. وہ بارات لے کر وہاں پر آ گئے, رشتہ داروں کو لے کر ہم نے اس مسجد میں جا کر نکاح پڑھایا ان کو, دولہے میاں کے لیے دعا کی, گاڑی میں بیٹھے اور ہم آگے روانہ ہو گئے. تو یہ بہرحال یاد رہ گیا. تو اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ہم سب کے جن کی شادیاں ہو گئی اللہ سب کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. جی نیک اعمال کا جائزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے, شجرے کے اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب اپنے پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے,
ایک مجھ داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش اپنے پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درز دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ آئیے ناظرین اب نعت شریف سنتے ہیں، نعت شریف میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا کرتے ہیں۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے ذہنی اجماع سلسلے کی کیا بات ہے، بہت سارا علم کا خزانہ ملتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو دونوں ٹیموں کو رکن شورا کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مدنی چینل پر بہت ہی پیارے سلسلے کرنے والے، ایک بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، راشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ راشد بھائی آج سنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کو لائے ہیں، کون ہے وہ مہمان؟ جی الحمدللہ ایک سنی جامعہ ہے، اس کے طلبہ ہیں دورہ حدیث شریف کے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی آج آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی چلیں آپ سب کو بھی مرحبا کہتے ہیں، دعوت اسلامی ہم سب کی ہے اور فیضان مدینہ بھی آپ کا ہے۔ آج آپ سلسلے میں آئے ہیں، دور حدیث کے طالب علم ہیں، لیکن آپ مزید بھی آتے رہا کریں، اجتماعات میں اور مدنی قافلوں میں بھی شرکت کریں۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ ہم چلتے ہیں، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ اور ہم پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے گا جناب۔ مگر شکر ہے دل میں نور جناب
21 नंबर कराची, 32 नंबर सरगोदा। अब अगला सेगमेंट जिसका नाम है जिक्र हरमैन। नंबर्स आपके सामने होंगे, आप पसंद कीजिए पहला या दूसरा। इन दो में से एक नंबर आपने सेलेक्ट करना होगा जी। 2 नंबर। 2 नंबर मक्का पाक। अब उसके बॉक्सेस दिखाइएगा जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। तीन नंबर। 3 नंबर बताइए, 3 नंबर के पीछे मक्का पाक की कौन सी ज़ियारत है जो हमने आज इस्लामी भाइयों से जिसके बारे में सवाल करना है? मस्जिद जिन। सुभान अल्लाह। सवाल करेंगे कराची वालों से, मस्जिद जिन कहाँ है? जन्नतुल माला के करीब वाक़ है। ये जन्नतुल माला जो मक्के पाक का कब्रिस्तान है उसके करीब वाक़े है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद जिन को मस्जिद जिन क्यों कहते हैं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर फजर की नमाज की किरात सुनकर जिन्नात मुसलमान हुए थे, इसलिए इसे मस्जिद जिन कहते हैं। इस मकाम पर नमाज फजर में कुरान पाक की तिलावत सुनकर यहाँ जिन्नात मुसलमान हुए थे, इसलिए इसको मस्जिद जिन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आओ सरगोदा वालों से मिलकर मदीने की बातें करते हैं। मक्का पाक की कुछ ज़ियारत के बारे में जिक्र हुआ, सरगोदा वालों की बारी मदीने शरीफ की ज़ियारत की है। बॉक्सेस दिखाएंगे इन्हें। जी नंबर 3 निकाल। नंबर 3 के पीछे सुभान अल्लाह जन्नतुल बकी की क्या बात है। जन्नतुल बकी कहाँ वाक़े है? नीस जन्नतुल बकी का बतौर कब्रिस्तान इंतखाब किसने फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद नबवी अला साहिबा सलात व तस्लीम के जवार रहमत में जुनूब मशरकी जानिब में ये जन्नतुल बकी वाक़ है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी ऐसी जगह के इंतखाब में, किसी ऐसी जगह के तलाश में थे कि जहाँ पर अपने असहाब की तदफीन फरमाएं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने काफ़ी जगहों का मुआयना किया, काफ़ी जगहों को मुलाहज़ा किया, लेकिन आखिर ये सआदत जन्नतुल बकी को ही हासिल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस जगह को यानी जन्नतुल बकी को मुंतखब फरमा लिया और फरमाया कि मुझे इस जगह यानी बकी का इंतखाब का हुक्म हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल बकी को बकीए गरकत क्यों कहा जाता है? नीस जन्नतुल बकी में कितने सहाबाए किराम मदफून हैं? न देर करे ये देख नूर का है दर खुला चले। जी जन्नतुल बकी जन्नतुल बकी को बकी गरकत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो पहले ये अरबी में गरकत को जो है वो दरख्त वाला मैदान कहते हैं। तो और गरकत उसको कहते हैं कि जिसमें जो है बकी जन्नतुल बकी में जो गरकत इसमें जो पहले मैदान था उसमें गरकत के दरख्त थे, इसलिए से जन्नतुल बकी को दूसरा नाम जो है वो जन्नत बकी गरकत भी दिया जाता है। और यहाँ पर 10 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तकरीबन जो है 10,000 जनाब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हैं। और ऐसे ही जो है वो अजिल्ला अहले बैत अतहार और ताबिईन तबा ताबिईन और औलिया किराम सालिहीन और खुशबख्त मुसलमान भी मदफून हैं। क्या बात है। बकी गरकत की अरबी में बकी दरख्त वाले मैदान को कहते हैं। इस मैदान में पहले गरकत के दरख्त थे, इसलिए इस जगह का नाम बकीए गरकत हो गया।
जन्नतुल बकी दुनिया के तमाम कब्रिस्तानों से अफजल है। यहाँ तकरीबन 10,000 सहाबा किराम व अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान, बेशुमार ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए अज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और दीगर खुशबख्त मुसलमान मदफून हैं, और अल्लाह करे कि हमें भी वहाँ जगह नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या कब्रिस्तान है नाजरीन, जिसको देख कर मरने को जी चाहता है। आइए बकी शरीफ के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। बेकरारी बड़ी जा रही है, बेकरारी बड़ी जा रही है। लौट के अब चले जनाब अमीर अहले सुन्नत की मदीना पाक से अलविदाई हाज़री के मनाज़र भी हमने देखे, मगर उसी जगह पर कब्रिस्तान के पास आप खड़े हैं, सरकार का रोज़ा भी नज़र आ रहा है और अहले बकी भी मौजूद हैं। क्या बात है इस कब्रिस्तान की। अल्लाह पाक जन्नतुल बकी पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हमें भी उस कब्रिस्तान में जगह नसीब फरमाए, ईमान और आफियत वाली मौत भी नसीब फरमाए और मदीना पाक में मदफन भी नसीब फरमाए। आला हज़रत लिखते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। अल्लाह हम सबको वहाँ मौत नसीब फरमाए। आइए नाजरीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 25 नंबर है कराची के, 36 नंबर है सरगोदा वालों के। नंबर्स में फर्क बहुत है, क्या कराची वाले इसे कम कर पाएंगे या सरगोदा वाले आगे बढ़ जाएंगे। दोनों टीमें के इस्लामी भाई खड़े हो जाएं और आपस में एक एक इस्लामी भाई का तबादला भी कर लें, ताकि सफर हो मगर अकेले हो, किसी से मशवरा नहीं करना है। आपसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपने या तो सही कहना है या आपने गलत कहना है। बारी है कराची वालों की। बहार शरीयत तफसीर पर लिखी गई मुनफरिद किताब है। गलत। नौमान बिन साबित हजरत इमाम मालिक के वालिद का नाम है। गलत। कुरान पाक की पहली वही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए थे। गलत। सूरह रहमान 17वें पारे में है। गलत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में तशरीफ लाए थे। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बारी है जनाब सरगोदा वालों की। मोहम्मद उस्मान अत्तारी की। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है। सद्दे सिकंदरी नामी दीवार हजरत ज़ुन्नून अलैहिस्सलाम ने बनाई। मस्जिद अक्सा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। सही कहें या गलत कहें, ठीक है। मिसवाक मुंह को पाकीज़ा रखती है। सही। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची वालों की बारी है जनाब। मोहम्मद अली अत्तारी। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इब्राहिम की अहलिया नहीं थी। गलत। मकाम इब्राहिम कुर्बे कयामत में उठा लिया जाएगा। सही। कयामत से 40 साल कबल तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी। सही। मस्जिद जुमा जिद्दा में वाक़े है। गलत। इमाम मेहदी रमजान मुबारक के महीने में हरम शरीफ में जाहिर होंगे। सही। जबरदस्त जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है सरगोदा वालों की। मोहम्मद जाहिद अत्तारी की। शबे महराज रमजान के पहले अशरे में आती है। गलत। सूरह फातिहा 3 पारे में नहीं है। सही। इमाम ज़ैनुल आबदीन हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हैं। गलत। लंबे नाखून शैतान की नशस्त गाह हैं। सही। सूरह कौसर में 3 आयतें नहीं हैं। गलत। अरे वाह भाई वाह, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कमाल सेगमेंट जा रहा है। अब बारी फिर सरगोदा वालों कराची वालों की है। यहाँ पहुंचे हुए कराची वाले। सूरह बकरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। गलत। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ जबल तूर नहीं है। सही। मस्जिद जुल हुलैफा यमन में वाक़े है। सही। सबसे पहले घोड़े पर सवारी हजरत इस्माइल ने की। गलत। इमाम हसन मुश्तबा का नाम शब्बीर भी है। सही। गलतियां हुई हैं कराची वालों से। और
دیکھنا یہ ہے 3 غلطیاں کر گئے ہیں. اب باری آخری سرگودا کے اسلامی بھائی کی ہے. مقام ابراہیم کا دوسرا نام روضۃ الجنہ ہے. غلط. آیت الکرسی تیسرے سپارے کے آخر میں ہے. غلط. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ابو البشر کہہ کر بلایا جائے گا. صحیح. کشتی نوح جنت سے نہیں آئی تھی. غلط. ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. غلط. جب کراچی والوں نے غلطی کی ہے تو سرگودا والے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی غلطیاں 3 کی ہیں، لیکن چونکہ پہلے نمبر اچھے حاصل کیے، آج کا مقابلہ سرگودا والے جیت گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آپس میں ملاقات کر کے آگے تشریف لائیں. کراچی والوں کو اچھی تیاری کر کے پھر آنا ہوگا. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ناظرین کی کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے کیا رائے تھی. آئیے وہ رائے دیکھتے ہیں. کراچی یا سرگودا؟ 62% ناظرین کا کہنا تھا کراچی والے جیتیں گے، مگر الٹا ہو گیا. کراچی والے پیچھے رہ گئے، سرگودا والے آگے بڑھ گئے ہیں. دل چھوٹا نہ کریں، ابھی ایک مقابلہ آپ کا باقی ہے. اچھی تیاری کریں اور اس کے بعد آ کر مقابلے میں حصہ لیں. ٹیمیں تو دونوں ہی زبردست تھی، لیکن کسی ایک کو ہم تحفہ دیتے ہیں. رمضان سیالوی، ہاں جناب، ایک تو حضرت ہمارے علامہ رمضان سیالوی صاحب ہیں، اللہ ان کو درازی عمر میں خیر دے، اور یہ آپ کو تحفہ ہو گیا. مل کر درود و سلام میں شامل ہو رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں